اے میرا بندہ میرے سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر دکھا، باقی ساری ذمہ داری میری۔ اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، بیوی بچے کی وجہ سے پریشان ہے، کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، مال مویشی رقبے کی وجہ سے پریشان ہے، اے میرا بندہ اس کا اعلان میں کر رہا ہوں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ ختم بات۔ توبہ تو کر کے دکھا، آسمان سے موسم کے مطابق مزاج کے مطابق بارشیں میں اتاروں گا۔ مال کی تیری ساری تنگیاں دور کروں گا، ایسے راستوں سے تجھے رزق عطا کروں گا، اے میرا بندہ تیرے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ یہ قاری محمد رمضان صاحب بیٹھا ہے، میں حافظ آباد سے چلا، اللہ کی عزت کی قسم جو میری جیب میں نوٹ ہیں، کس کو کیا پتا تھا اس پہ میرے بچے کا حق ہے، میرا حق ہے، میری بیوی کا حق ہے، لیکن مالک کائنات نے عبدالحنان کی جیب میں قاری رمضان صاحب کی روزی کو چھپا رکھا ہے۔ آگی کہ نہیں، اس نے مانگا تھوڑی میرے سے۔ یہ نظریہ، یہ سوچ تو اپنے ذہنوں سے نکال دو، میرا رزق کسی نے باندھ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں او میرا بندہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، نہ دکانوں میں نہ کھیتوں میں رزق رکھا، رزق تو آسمانوں کے اوپر میں نے اپنی مٹھی کے اندر رکھ رکھا ہے کوئی تعویذ میری مٹھی کھول دے؟ ہے کسی کا جادو منتر میری مٹھی بند کر دے؟ واحد اہل رزق کے دروازے کھلوانے کا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، بس واحد میرے دربار میں ہاتھ جوڑ کے دکھا دے، باقی بندے تیری ساری پریشانیوں کو حل کرنا، دور کرنا، تیرے سارے مسئلوں کو حل کرنا میں اللہ کی ذمہ داری ہے۔ ناراض ہونا آتا ہے، ہنسنا آتا ہے، کھانا آتا ہے، پینا آتا ہے، جاگنا آتا ہے، خوشی کرنا آتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنا آتا ہے، لیکن بد نصیبی کی بات ہے آج ہمیں رونا نہیں آتا۔ فرمایا وہ آدمی بد نصیب ہو گیا جمود العین و کساوت القلب، اللہ اکبر، جس کا دل پتھر ہو گیا اور اس کی آنکھوں خشک ہو گیا، اس کی آنکھ کا آنسو خشک ہو گیا۔ فرمایا دنیا کے اندر رہتا وہ آدمی ناکام ہو گیا ہے۔ حضرت مولانا محمد انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ رائیونڈ کے اجتماع کے اندر میرے عزیزوں آیا کرتے تھے۔ مولانا محمد عمل لاڈ صاحب فرمایا کرتے ہیں، فرمایا جب صوبہ بہار اور گجرات کے حالات خراب تھے، 31 سال یا 30 سال حضرت کی خانقاہ کے اندر پوری دنیا سے جو ڈاک آیا کرتی تھی، عصر کے بعد میں لے کے جایا کرتا تھا۔ ایک دن میں ڈاک لے کے گیا، حضرت ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کے لیٹے ہوئے تھے اور اپنی آنکھوں پر اپنی ہاتھ کو کلائی کو رکھا ہوا تھا، آنکھیں بند کر کے کچھ سوچ رہے تھے۔ جب میں نے جا کے سلام کیا اور ڈاک میں نے ہاتھ میں پکڑائی، فرمایا اے احمد بتا ملک کے حالات کیسے ہیں، صوبے کے حالات کیسے ہیں؟ کہ بڑی قتل و غارت ہے، بڑی قتل و غارت ہے، بڑی خون ریزی ہو رہی ہے۔ حاجی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ دھاڑے مار کے رونے لگ گئے۔ فرمایا پتہ ہے تجھے کس کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے؟ فرمایا امت کے اندر جو فساد ہو رہا ہے یہ سارا کا سارا انعام الحسن کے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر روئے زمین پر ایک اللہ اللہ کہنے والا باقی ہے، اللہ اس کائنات کے نظام کو برقرار رکھ سکتا ہے، تو میرے عزیزو اگر ایک فرما بردار پر اللہ اس کائنات کے نظام کو بچا سکتا ہے، تو اللہ ایک کے نافرمانی کے اوپر اللہ اس کائنات کے نظام کو بگاڑ بھی سکتا ہے۔
میرے پیاروں میں آپ سے عرض کر کے جاؤں گا، میری بات پلے باندھ لو۔ اللہ نے علم بھی عطا فرمایا، تجربہ بھی عطا فرمایا، اللہ والوں کی صحبت بھی عطا فرمائی، معاشرے میں بات کرنا بھی سکھایا۔ میرے عزیزو اپنی پلے ایک بات مان لو، اللہ کی عزت کی قسم، دنیا کے اندر اگر رہنا ہے تو اللہ کو راضی کرنا پڑے گا۔ اگر دنیا کے اندر خدا کو ناراض کر کے جاؤ گے تو میرے عزیزو اوپر جانا تو دور کی بات ہے، اللہ نیچے زمین کے جا کر سکھ کا سانس نہیں لینے دے گا۔ آج اللہ کو منا لو، بڑا وقت ہے، جوانوں منا لو، بڑا وقت ہے، بوڑھوں منا لو، اللہ بڑا وقت ہے، ورنہ ایک وقت آنے والا ہے میرے عزیزو۔ اللہ کا قرآن یہاں بھی میرے عزیزو پکار پکار کے کہہ رہے فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اس سے پہلے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ یہ پیسہ میں نے تجھے اس لیے نہیں دیا بچا بچا کے رکھے، اے میرا بندہ اپنے ہاتھ کی کمائی کو ذرا آگے دھکا دے دے، اپنی قبر والے مکان میں اس بلڈنگ کے اندر پہنچا دے، یہ تیرے کام آئے گا۔ اولاد لڑکے مر جائے گی، دیے بہنیں واللہ اکبر تیرے گلے کریں گی۔ اگر اللہ نے تجھے صلاحیت عطا فرمائی تو تھوڑا بہت میرے بینک میں جمع کرا دے۔ الہی دنیا کا بینک لائٹ ہے، میزان ہے، مسلم کمرشل بینک ہے، UBL ہے، الہ العالمین سنہری بینک ہے، تیرا بینک کون سا؟ فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل۔ غریب کے گھر روٹی سالن دے دے، میرے بینک میں جمع ہو جائے گا۔ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دے، میرے بینک میں جمع ہو جائے گا۔ کسی بیوہ کے گرم بستر کا انتظام کر دے، میرے بینک میں جمع ہو جائے گا۔ اے میرا بندہ تو پرانا لباس دے گا، تو پرانی رضائی دے گا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے اس گھسے ہوئے لباس کی برکت سے میں قیامت کے دن جنت کی وہ نعمتیں عطا کروں گا، کیونکہ جس ساری دنیا کی نعمتیں، ساری دنیا کا پیسہ مل جائے، جنت کی ایک چادر کی قیمت ادا نہیں کر سکیں گے۔ کوئی سکول کی طرف دوڑاتا ہے، کوئی کھیتوں کی طرف دوڑاتا ہے، کوئی جانوروں کے باڑے کی طرف دوڑاتا ہے، کوئی حکومتوں کی طرف دوڑاتا ہے۔ مالک کائنات بھی اعلان کر رہا ہے میرے بندو دوڑ لگاؤ، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ اے میرا بندہ 4 مرلے کے مکان کے پیچھے ماں باپ کو چھوڑ گیا، بہن بھائیوں کو چھوڑ گیا، جوان بیوی خوبصورت چھوڑ گیا، اپنے چھوٹے نونہال بچوں کو چھوڑ گیا، دبئی چلا گیا، اللہ اکبر، سعودیہ چلا گیا، انگلینڈ چلا گیا، ہر دوڑ لگا رہا ہے، کوئی مکان کی طرف دوڑ، کوئی دکان کی طرف لگا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں بھی اعلان کر رہا ہوں وسارعوا الی مغفرۃ، دوڑو 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 میری مغفرت کی طرف، میری جنت کی طرف۔ 4 مرلے کے مکان کے پیچھے مجھے ناراض نہ کرنا، مجھے دنیا کے اندر راضی کر کے آ، میں قیامت کے دن مجھے راضی کرنے پر ایسا تجھے راضی کروں گا، اس 4 مرلے کے مکان کو میرے قدموں پہ قربان کر دے، میں زمین آسمان سے بڑا جنت کا مکان تیرے پہ قربان کر دوں گا۔ مکان کی قیمت کیا ہے، کتنا بیان نہ کروں، 10 لاکھ کا مرلہ ملے گا، ویگا کتنے کا ملے گا، ایکڑ کتنے کا ملے گا، کنال کتنے کا ملے گا، الہی کیش ڈالر میں دینا پڑے گا یا مجھے چیک دینا پڑے گا یا مجھے پاؤنڈ میں دینا پڑے گا، ریال یا پاکستان کی کرنسی میں دینا پڑے گا۔ فرمایا میرا بندہ یہ دنیا کا مکان ہے، بے قیمت ہے، اس کے لیے پیسہ بھی بے قیمت ہے، جو جنت کا مکان ہے اس کے لیے تجھے کیا دینا پڑے گا؟ ينفقون في السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ جب تیرے دروازے پر کوئی
کوئی میرا نام لے 10 روپے نکال کے دے دیا کر، اگر 10 روپے کوئی نہیں تو ہنس کے دکھا دیا کر، خدا تیرا بھلا کرے دعا دے دیا کر، اگر تجھے چھوٹے پہ غصہ ہے پی جایا کر، اللہ اکبر معاف کرنے میں دیر نہ کیا کر۔ اے میرا بندہ مرنا تیرا کام ہے، جنت کا مکان تیرے قدموں میں ڈال دینا میں خدا کا کام ہے۔ والکاظمین غصے کو کنٹرول کر، والعافین عن الناس، درگزر والا معاملہ کیا کر۔ خاندانی لڑائیوں کو مسجدیں علیحدہ کر دی، بھائی علیحدہ ہو گئے، ایک دوسرے کی خوشیوں کا غمیوں میں آنا چھوڑ دیا، ایک ماں کے پیٹ میں کھیلنے والے، ایک ویڑے میں جوان ہونے والے عدالتوں کے اندر کھڑے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ بے شک بے شک۔ غلطی بھائی کی ہوئی، طلاق بیٹی کو دی، مر جا۔ اگر اس کی لڑکی کا کردار اچھا نہیں، وہ سسرال میں ساس سسر کا ادب نہیں کرتی، تو اس کی لڑکی کا کیا قصور ہے؟ وٹے ستے کی شادی پر اگر تیری نہیں بستی تو تیری کو بھی چھوڑ دوں گا، مرنا نہیں ہے۔ نوجوانوں سے عرض کر کے جاؤں گا میرے پیارو، خبردار غصہ پی جا کرو، اپنی زبان کو دانتوں کے نیچے رکھ کے دبا لیا کرو، کٹ جائے گی میرے عزیزو۔ طرح طرح کی ادویات موجود ہے، طرح طرح کے میرے عزیزو ٹیوبیک موجود ہے، طرح طرح کی کیمیکل موجود ہے، اللہ تجھے زبان کے کٹنے پہ شفا عطا فرمائے گا۔ اور میرے پیارے رب کعبہ کی قسم، زبان سے بھولنے سے بھی طلاق کا لفظ نہ نکالا کر، ہے تو یہ حلال کام ہے، اللہ اکبر، یہ واحد حلال کام ہے۔ جب زبان سے طلاق کا لفظ نکلتا ہے، زمین تو کیا خدا کا عرش بھی یہ سن کے کانپنے لگ جاتا ہے۔ بنی الاسلام علی خمس شہادت واللہ الہ الا اللہ، اسلام کی بنیاد 4 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی اقرار کرنا پڑے گا، اقرار کے ساتھ اظہار بھی کرنا پڑے گا۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ مولوی صاحب ایمان میرے اندر ہے، ایمان تو بلال کے اندر تھا، ایمان تو علی کے اندر تھا، ایمان تو سمیہ کے اندر تھا، ایمان تو عمار کے اندر تھا۔ چمڑے کیوں دڑوائے گئے؟ دھاگتے انگاروں پہ کیوں لٹایا گیا؟ نیزے کینوں پہ سر کیوں چڑھائے گئے؟ لہو لعال کیوں کرائے گئے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھنے لگی، کملی والے آپ کی زندگی میں احد سے زیادہ بھی کوئی سخت دن آیا؟ فرمایا ہاں عائشہ آیا تھا، جب طائف کے سفر میں مکے کے لوگوں نے، طائف کے لوگوں نے مجھے اتنے پتھر مارے تھے، میں محمد کا پورا وجود لہولہان ہو گیا تھا۔ بے شک بے شک۔ یہ کوئی کہانی ہے؟ تمہیں پونڈ اور سونے کے ریٹ سے فرصت ملے تب تو تم صحابہ کی قربانیوں کی داستان سنو اور پوچھو کہ دین اس گاؤں میں کیسے پہنچا۔ کوئی کھیتی ہوئی تھی؟ کوئی درختوں سے اگا تھا؟ کوئی ڈالر اور پلیٹ کی اور پونڈ کے نیچے رکھ کے دے کے گیا تھا؟ یہ مجرم ہیں اللہ کے، اس کے رسول کے، قرآن کے، مجرم ہیں صحابہ رسول کے، اہل بیت رسول کے، جنہوں نے پورے قلبے قربان کرا کر اسلام ہمارے تک پہنچایا۔ ہم نے پیسے کے بل بوتے پر اسلام کا اپنے گھر سے جنازہ نکال دیا۔ ایمانداری سے بتا، کل قیامت کے دن میں اور بلال قیامت کے دن حضور کے حوض کوثر پر کیسے اکٹھے ہو سکیں گے؟ آئے دن اخبار پڑھ لو، ہر اخبار کی پہلی سرخی بھائی نے بھائی کو، بیوی نے بچوں کو، شوہر نے اپنے بچوں کو، باپ نے اپنے بچوں کو، اللہ اکبر، بیٹے نے اپنی ماں کو ذبح کر دیا۔ اس کے پیچھے بنیاد کیا تھی؟ وراثت کا حصہ۔ کون سی وراثت ہے؟ 4 گز کی زمین کا بھی میرے عزیزوں مالک کوئی نہیں، دعویٰ 25 مربع کا کر رہا ہے۔
علاقے والے مجھے آپ بتاؤ، رقبے چھوڑنے والا، مربع چھوڑنے والا، کنال چھوڑنے والا، بڑی بڑی ڈیرے اور حویلی چھوڑ کے مرنے والا، خدا پاک کی قسم ہے مرنے کی دیر تھی، سگی نسل نے وہ اٹھا کے قبرستان میں گیند کی طرف پھینک دیا ہے۔ بالکل بالکل بے شک۔ دو نا ابے کو رقبے میں جگہ، والا صاحب کو لٹاؤ رقبے میں، ایک قلعہ دو اپنے ابا کا، بناؤ قبرستان وہاں پہ ہے جگرا۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ میرا نبی اعلان کر دے ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو بیج فصل کا زمین پہ بو گے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے جب تک تمہارے ہاتھوں سے نہ کٹوا دوں میں میدان محشر میں تمہیں قدم اٹھانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ میٹرک والا کامیاب، پرائمری والا کامیاب ہے، ایف ایف سی والا کامیاب ہے، مڈل والا کامیاب ہے، قرآن والا کامیاب ہے، میرے عزیز و حدیث والا کامیاب ہے، امام قاری کامیاب ہے، نمازی کامیاب ہے۔ یہ تو دنیا کی کامیابی تو قیامت کے دن پتہ چلے گی۔ اللہ اکبر۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، وہ کامیاب ہوگا میدان محشر میں جس کے لیے اعلان ہوگا، اے لوگوں سن لو، فلاں فلاں کا بیٹا آج جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت الفردوس میں داخل کر دیا گیا ہے۔ یہ کامیابی ہے۔ اس کے پیچھے کون دوڑ رہا ہے کوئی؟ یہ مسجد کے 4 مولوی، مائک بنا، یہ سونڈ والے سے پوچھو، کہتا ہے میں میڈ ان چائنا جاپان کا لے کے آیا، ڈبے پہ 1 سال کی گارنٹی، موبائل کے اوپر 1 سال کی گارنٹی ہے، گھڑی کے اوپر گارنٹی ہے، جوتے پہ 2 سال کی گارنٹی۔ کپڑے والا کہتا ہے 5 سال میں کپڑا پھٹ جائے واپس لے آنا۔ الہ العالمین اتنی سے لے کر اجدہے تک، اللہ اکبر، کیڑی سے لے کر پہاڑ تک ہر چیز بنانے والا بنانے کی گارنٹی دے رہے۔ زمین تو نے بنائی، آسمان تو نے بنایا، سورج چاند ستارے تو نے بنائے، درخت حجر شجر تو نے بنائے، کھیتی کھلیان تو نے بنائے، مال ڈور تو نے بنائے، خشک میوے تر میوے تو نے بنائے، سبزیات تو نے پیدا کی۔ الہ العالمین اتنی رنائیاں، اتنے رنگ برنگے، پروردگار عالم اس کی بھی کوئی گارنٹی ہے؟ سن بنانے والا کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے اس کے پیچھے نہ بھاگنا۔ بنانے والا کہہ رہا ہے یہ دھوکے کا گھر ہے، نہ بھاگ اس کے پیچھے۔ بھلا ایمانداری سے بتاؤ، ہنسنا نہیں میرے بیان کے اندر، ایمانداری سے بتاؤ، کوئی ایک دوسرے کو چپیڑے مارنا بھی کوئی کھیل ہے؟ لعنت نہیں ایسے کھیل کے اوپر؟ مجھے بتاؤ بابا جی، کوئی اچھی بات ہے؟ اس کے منہ پہ تھپڑ مار رہا ہے، جوان بوڑھے کے منہ پہ تھپڑ مار رہا ہے، لے لے لے، میرا بچہ نہیں مانا گا، یہ کوئی انسانیت ہے؟ اپریل فول منانا مسلمانوں کا کام ہے؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، میرا امتی سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ کا بندہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا مومن سب کچھ کر سکتا ہے لیکن مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یا تو ملک کا قومی دن یہ اپریل فول ہے، سر سے دوپٹہ اترے، رب اکبر کی قسم ہے جبرائیل نبی کے گھر میں داخل نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ آپ نے کس کھیت کی مولی ہے؟
سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی جھولی میں رحمت کائنات سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، پریشان ہیں۔ جو اینجل، جو فرشتہ غار حرا میں اللہ کا قرآن لے کے آیا تھا، اما خدیجہ کہنے لگی اس بار آئے تو مجھے بتلانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور انتظار میں، اچانک جبرائیل سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے حجرے میں، اللہ، اے خدیجہ، وہ آ گئے، سامنے کھڑے ہیں جی۔ اما خدیجہ الکبریٰ، اللہ اکبر، حضور کو اپنے قریب کرتی ہے، سر جھولی میں، سامنے کھڑا ہے جی۔ اللہ، اماں نے یوں کر کے اپنا دوپٹہ اتار کے بال ننگے کر دیے، سامنے کھڑا ہے، کہنا خدیجہ جبرائیل پتہ نہیں کہاں چلا گیا، کہ محمد پھر عام آدمی نہیں، وہ آسمان کا فرشتہ ہے، وہ فرشتوں کا سردار ہے، تیرے دروازے پر وہی اللہ کی لے کے آیا، مبارک ہو تو محمد ابن عبداللہ نہیں رہا بلکہ محمد الرسول اللہ بن گیا۔ جبریل گھر میں نہیں آتا، سر سے دوپٹہ اترے، جاؤ جا کے ویر کی بات ویرنیوں کو سنا دینا، بہنوں کو سنا دینا۔ صبح جمعۃ المبارک کا دن ہے، اکثر گھر والیاں نہائیں گی، کوئی گرم پانی کر کے، کوئی گیزر کے پانی سے نہائیں گی، پھر اپنے بال کاٹنے کے لیے، اپنے بال سکھانے کے لیے دھوپ میں آئیں گی، کنگا کریں گی۔ اے میری بچی، کنگا کریو، تیری کنگھی کے دانتوں میں جتنے بال ٹوٹ ٹوٹ کے گر گئے، خبردار کچرے کے ڈھیر پہ نہ ڈالنا، خبردار گھر کی گلی کے میں نہ ڈالنا، بلکہ کسی دیوار کے سوراخ میں سوڑ دے۔ اللہ اکبر، اگر نہیں سوڑ سکتی تو کسی گھر کے اندر اتنا سا گڑھا کھود کے دفنا دے، اگر جگہ کوئی نہیں تو ماچس کی تیلی سے آگ لگا دے۔ اللہ بھی غیرت والا، نبی بھی غیرت والا، قرآن بھی غیرت والا، اسلام بھی غیرت والا۔ اور میرے پیارو، اللہ اتنا بھی پسند نہیں کرتا کہ کنگھی کے دانتوں سے جو بال اترے اس پر بھی کسی غیر محرم کی نظر پڑ جائے۔ آدمی کا انتقال ہوا، 3 کپڑوں میں سنت کفن، باقی جو مرضی کرو، رومال پہناؤ، چادریں پہناؤ، ٹوپیاں رکھو، اس کا مدینے والے سے کوئی واسطہ نہیں۔ 3 کپڑے، سینہ بند 2 چادریں۔ جب عورت کا انتقال ہو، 5 کپڑوں میں کفن، سینہ بند، ازار بند، 2 چادریں، 5ویں چادر سر پر دوپٹہ۔ ساری زندگی گزر گئی، اللہ میں نے اس کے سر پر دوپٹہ نہیں دیکھا، جب کفن میں لپٹی تو سر کے بالوں کو چادر میں لپیٹ دیا۔ آواز ہے عبداللہ، تمہاری غیرت اڑ گئی، تمہارا اللہ بڑا غیرت والا ہے، تمہارے سے ملی ننگے بدل ملی، ننگا سینہ ملی، ننگے سر ملی۔ آج میری بندی کی پہلی ملاقات مرنے کے بعد ہوگی، قبر کے اندھیرے میں اس کے سر کے بالوں کو چھپا کے لانا۔ تیرا رب نہیں چاہتا کہ میری بندی ننگے سر میرے سامنے آئے۔ اور میرے پیارو، جو اللہ قبر کے اندھیرے میں ننگا سر برداشت نہیں کرتا، وہ ٹوبے کے بازاروں میں کیسے برداشت کرے گا؟ کھل گئے عورت کے سر کے بال، اڑ گیا گھر سے رزق، کھل گیا میری بچی کا دوپٹے سے سینہ، چلی گئی گھر سے برکتیں۔ میرے پیارو، اللہ اکبر، آگے گھر کے اندر ٹی وی، بند ہو گئے قرآن۔ علماؤں نے قطب الدین بختیار کاکی، بایزید بستامی، معین الدین چشتی اجمیری چھوڑ دیے، اب ہر گھر کے اندر ناچنے والا پیدا ہو رہا ہے۔ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی والدہ محترمہ کے پاس ہندوستان کے اندر ساری عورتیں آ گئی، کہنے لگی اماں جی ایک بات بتا، ہمیں وہ دھٹی بتا، ہمیں وہ دکان بتا، ہمیں وہ پیر بتا جہاں سے پانی پڑوا کے لائی ہے، جہاں سے تعویذ لے کے آئی۔ اڑیو کیا ہوا؟ فرمایا جس چکی سے آٹا تیرے گھر میں، اسی چکی سے آٹا ہمارے گھر میں، جس سبزی والی دکان سے ترکاری سبزی تیرے گھر میں، اسی دکان سے ہم لے کے آتی ہیں، لیکن سمجھ
سمجھ نہیں آتی، تیرا کھانے والا، ہمارا کھانے والے، ہمارے ہاتھوں کی پکی کھانے والے گالی گلوچ گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں، تیرے ہاتھ کا کھانے والا کملی والے پر درود شریف ہر وقت پڑھتا ہے، بتا اس 6 سال کے فرید کو کیا پلاتی ہے، کون سی لوری دیتی ہے، کون سی قرآن کی آیت قدم کرتی ہے۔ فرید الدین گنج شکر کی اماں رونے لگ گئی، کہنے لگی آج راز کھولنا نہیں چاہتی تھی تو اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے پوچھ رہی ہو، میں آج راز کھول دیتی ہوں۔ جب سے یہ میری گود میں کوک سے میری گود میں آیا، میں نے 2 کام کیے، حالت پاکی ہو تب بھی، حالت ناپاکی ہو تب، میں نے کبھی بھی اسے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ جب دودھ پیتا تھا تو اس کا چہرہ اپنا سینے کو کپڑے سے ڈھانک کے اندھیرے میں جا کے پلایا کرتی تھی۔ جب یہ دودھ کے گھونٹ گٹ گٹ گیا کرتا تھا تو میں اس کے کان میں درود شریف پڑھ کے سناتی تھی۔ رب اکبر کی قسم، درود بھی با کمال، دودھ بھی با کمال ہو گیا، پینے والا بھی با کمال ہو گیا۔ کا کیا بنا؟ کا دودھ پینے کی وجہ سے اللہ نے انسان بنا دیا، درود سننے کی وجہ سے اللہ نے ولی کامل بنا دیا۔ یہ وضو کوئی عام چیز ہے؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی نماز کے لیے نہیں، روزے کے لیے نہیں، ذکر کے لیے نہیں، قرآن کی تلاوت کے لیے نہیں، صلاۃ و تسبیح کے لیے نہیں، چاش اشراق اوابیل کے لیے نہیں، صرف سونے کی نیت سے وضو کرتا ہے، پاک صاف ہو کر بستر پر آتا ہے، وضو کر کے بستر پہ آتا ہے، ادھر یہ بستر پہ آتا ہے، ادھر ایک فرشتہ آسمان سے اس کے پاس آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور ساری رات جھولی پھیلاتا ہے، وہ ایک ہی دعا کرتا ہے، اللہ اس کی مغفرت کر دے، اللہ اس کی مغفرت کر دے، کروٹ یہ بدلے دعا یہ کرے، سوئے یہ دعا وہ کرے، ساری رات کہتا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ مالک کائنات جاننے کے باوجود پوچھتا ہے کیوں؟ کہ اللہ اس لیے مغفرت کر دے، یہ تیرا بندہ وضو کر کے سویا ہے۔ فرمایا جو بندہ رات کو وضو کر کے سوئے اس کی روح کہاں ہوتی ہے؟ صبح اٹھ کے کیوں کہتے ہو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا؟ میرے عزیزو جب بندہ مر جاتا ہے تو روح کہاں ہوتی ہے؟ بعد ما ماتنا احیانا، اللہ تیرا شکر ہے جس نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا مرنے کے بعد۔ فرمایا روح کہاں ہوتی ہے؟ علماء اکرام نے فرمایا جب بندہ سوتا ہے تو اس کی روح، نیک آدمی کی روح ساری رات بیت اللہ کا طواف کرتی رہتی ہے۔ جب نیک آدمی سوتا ہے جتنی کروٹیں بدلتا ہے ہر کروٹ پر فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ فرمایا جب صبح اٹھتا ہے سب سے پہلا کام جوتا پہن کے وضو کرنے کے لیے باتھ روم میں جاتا ہے، وضو اس لیے کرتا ہے مسجد میں جا کے نماز پڑھوں گا، یہ ادھر بستر سے اٹھ کے جاتا ہے، فرشتے ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ آواز آتی ہے میرے بندے سے کہہ دو تو پاک نام لے کے سویا تھا، پاک نام لے کے اٹھا اور میرا نام لینے کے لیے جا رہا ہے، ادھر آ پہلے سن جا، ابھی نام لیا نہیں ہے، اللہ اکبر جانے کی برکت سے اللہ نے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ حضرت مولانا محمد سعد صاحب دامت و فیوضم جب رائے گڑھ کے اجتماع میں آیا کرتے تھے بار بار ممبر سے آواز لگا کرتی تھی او لوگو مسنون دعاؤں کو یاد کر لو، مسنون دعاؤں کو سیکھو، ان دعاؤں نے قبولیت کے رستوں کو دیکھا ہوا ہے۔ موبائل کے اوپر ٹوٹ کے نکال رہے ہو، بیٹی کے رشتے کے لیے کوئی وظیفہ نکال۔ ابھی قاری عتیق صاحب جامعہ عثمانیہ کے جو 14 سال ہو گئے مجھے پیر محل میں، جب بھائی خلیل صاحب میرے عزیزوں تاریخ لینے کے لیے آئے تھے، 125 طالب علم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیرونی مہمان ہیں، اللہ اکبر۔ ہم میرے عزیزوں پنو عاقل کے سالانہ نقش بندی اجتماع میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک ہمارے پاس ایس ڈی او صاحب آئے، اور ایس ڈی او صاحب کون تھے؟ سوئی گیس کے محکمے میں، اور یوں ہاتھ باندھ کر بڑی مایوسی سی اندر ہی اندر رو رہا تھا، اس کی ناک بالکل لال ہو چکی تھی، اللہ اکبر۔ کہنے لگے سائیں اس کے لیے دعا کرو، اس کے پاس اولاد کوئی نہیں۔ میں نے ایسی عذرائے ہمدردی پوچھ لیا، میں نے کہا حضرت جی کسی ڈاکٹر کو چیک کرایا؟ کہنے لگے کوئی میں نے ڈاکٹر نہ چھوڑا، کوئی میں نے میڈیکل سینٹر نہ چھوڑا، کوئی ہسپتال نہ چھوڑا، اسلام آباد کے فلانے میڈیکل میں، لاہور کے فلانے میڈیکل سینٹر میں، کراچی گیا، اب تو تھک گیا۔ میں نے کہا اللہ اکبر کیا کہتے ہو؟ کہ
کہا کوئی ہسپتال نہیں میں نے چھوڑا. میں نے کہا ایک ہسپتال آپ نے چھوڑ دیا, ایک ڈاکٹر آپ نے چھوڑ دیا. کہنے لگے وہ کون سا, جلدی بتائیں. میں نے کہا بتاؤں عمل کرو گے؟ کہا. میں نے کہا ہسپتال 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 کا نام مصلی, اللہ اکبر, وارڈ کا نام تہجد ہے, ڈاکٹر کا نام اللہ ہے, ڈاکٹر کی فیس 2 آنسو ہے. خدا پاک کی قسم جا گھر چلا جا, مصلی بچھا, وضو کر کے اس کے اوپر بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کے ذرا اسے رو کے دکھا. بچہ روئے ماں باپ سے برداشت نہیں ہوتا, آرزو مند بندہ روئے اللہ کی رحمت سے برداشت نہیں ہوتا ہے. جاؤ ڈاکٹر کو چیک کراؤ, وہ طبیبوں کا طبیب ہے, شفا کس کے پاس ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, شفا دینے والا کون ہے؟ آؤ تو صحیح میرے عزیزو, اس وارڈ کی اسپیشلسٹ کی سب سے بڑے ڈاکٹر کی فیس صرف آنکھ کے 2 آنسو ہیں. اے اللہ, میں زندگی میں کبھی باپ کے مرنے پہ نہ رویا, میں اولاد کی جدائی پہ نہ رویا, میں بیوی کی نافرمانی پہ نہ رویا, اے اللہ میں امی کے مرنے پہ نہ رویا, اب مجھے رونا نہیں آتا, میں کیسے رو؟ فرمایا اللہ نے تجھے صاحب اولاد بنایا. کا جی جی, یاد کر تیرا بچہ پگوڑے میں, تیرا بچہ گود میں تھا تو اپنے گھر گیا تھا. جی جی جی, تیری بیوی نے تجھے کہا تھا ویکھیو جی ویکھیو, اج تیرا تھوڑا نیانا تھوڑا منڈا کوئی نوی حرکتاں کردا پیا, کیا کر رہا ہے؟ اللہ اکبر, اینو رونا آ بھی نہیں رہا, درد بھی کوئی نہیں, پیشاب پوٹی بھی کیتی ہے, کھانا بھی کھادا ہویا, پھر بھی یہ رو رہا ہے. دیکھو کیسی حرکتیں کر رہا ہے. اس نے یوں جھانکا, تیری بیوی نے اپنے بچے سے کہا مننے بابا کو رو کے دکھا. اس نے یوں کر کے چیمی کی شکل بنائی. اللہ کی قسم سارا دن ریڑھی لگا کے آیا تھا, لوگوں کی دکانوں پہ مزدوری کر کے آیا تھا, بچے کی چیمی کو دیکھ کر اللہ اکبر کلیجہ ہی پھٹ گیا, سارے دن کی تھکن دور ہو گئی, اور یوں کر کے بچے کو گودی میں اٹھایا, کبھی یہاں سے چوما کبھی یہاں سے چوما. اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جس طرح ابا کو رو کے دکھایا باپ سے برداشت نہیں ہوتا, مجھے رو کے دکھا اللہ سے برداشت نہیں ہوتا ہے. رونے کی شکل ہی بنا لے, چیمی جھوٹی جھوٹی چیمی چیمی کر لیا کر, جھوٹی جھوٹی میاؤں میاؤں کر لیا کر. اے بندے میاؤں کرنے پر گھر والے بلی کو دودھ ڈال دیتے ہیں, تیرے میاؤں کرنے پر میں تجھے اپنی رحمت والی چادروں میں ڈال کے چھپا لوں گا. ہمارا کام ہے راتوں کو رونا, یاد دل بر میں ہماری نیند ہے محوے خیال یار ہو جانا. اللہ اکبر, حکومتوں کو رو کے دکھایا, کوئی بیوی کے آگے رویا, اللہ اکبر, کوئی شوہر کے آگے روئی, کبھی اللہ کے آگے بھی رو کے دکھا دو. اللہ کی قسم تیرے آنسو کا تیرے یار نے مول نہ ڈالا, حکومت نے مول نہ ڈالا, ڈاکٹر نے مول نہ ڈالا, اللہ کو رو کے دکھا. کتنا؟ فرمایا جتنی آنکھ کا پلک کا بال گیلا ہو جائے اتنا رو کے دکھا. رحمت کے دریا نشاور نہ کر دو مجھے اپنا خدا نہ کہنا, دکھوں سے نہ نکال دو خدا نہ کہنا. یہ آنکھ میں نے تجھے رونے کے لیے دی تھی, بغیرتی کے لیے کوئی نہیں. یار یار سے بے وفائی کرتا ہے, کہتا ہے یار کی کردا پیا. جب بندہ خدا سے بے وفائی کرتا ہے تو مالک بھی قرآن میں کہہ رہے ہیں ما لکم لا ترجون للہ وقارا. دیکھ تو صحیح کس سے بے وفائی, کس سے بے وفائی. نبیوں کے چمڑے ادھڑ گئے, اللہ اکبر, نبیوں کے گلے میں اللہ اکبر زنجیریں ڈالی گئی. ہاں, نبی کا عمار ہے رضی اللہ تعالی عنہ, غلام محمد ہے. اے لوگو ہم بھی غلام ہیں, رحمت والے نبی کا بھی ایک غلام ہے, سمیہ کا بیٹا حضرت یاسر کا نور نظر ہے, مکے کی دھرتی پر اول اسلام لانے والا ہے حضرت عمار رضی اللہ عنہ. میرے عزیزو مار رہے, مار کھا کھا کے مجھ نکل گیا, مار مار کے کھا کے کچھ نہ بچا. رحمت عالم کا گزر ہوا, حضور کو دیکھ کے رونے لگ گئے. آپ نے فرمایا کیوں روئے؟ کہ یا رسول اللہ بس اتنا بتاؤ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اب ہڈیوں میں جان ختم ہو گئی. آپ نے فرمایا میرے عمار صبر کر, صبر کا بدلہ جنت ہے. اور میرے عزیزو جن کی ہڈیوں کے کچومر نکل گئے قیامت کے دن وہ حضور کے حوض کوثر پر آپ کو مجھے کیسے جانے دیں گے؟
میں پچھلے سال دسمبر کے مہینے میں اللہ اکبر انہی دنوں میں میری واپسی ہوئی تھی شام عراق لبنان سے، 3 ملکوں میں گیا تھا۔ دسمبر کے مہینے میں 8-9 دسمبر کو میں کربلا میں کھڑا تھا، ایک طرف حضرت عباس لیٹے ہوئے، حبیب بن مظاہر لیٹے ہوئے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قبر بنی ہوئی تھی۔ میں بڑی سوچ میں پڑ گیا، میں نے کہا حسین ہمارے پاکستان میں شور ہے، وہ بڑی ہواڑی ہے، ایک مولوی ادھر سے کافر ادھر سے مسلمان کے نعرے لگاتا ہے، کوئی کہتا ہے کرسی کی جنگ تھی، کوئی کہتا سیاست کی جنگ تھی، کوئی کہتا دین اسلام کی جنگ نہیں تھی۔ حسین پتہ نہیں مقدروں سے میں تیرے پاس آ گیا، اے فاطمہ کے بچڑے، اے کملی والے کے نواسے، مجھے بتا مقصد کیا تھا؟ کہ یہ سوال کربلا کے میدان میں میری بہن نے خیمے میں میرے سے پوچھا تھا۔ اس نے کہا تھا بھائی پردہ بچاؤں یا کیا کروں؟ اللہ اکبر، تیری جان بچاؤں کہ نانے کا لایا ہوا اسلام بچاؤں؟ میں نے کہا تھا اللہ اکبر، جان جائے تو چلی جائے، پردہ بھی بچا، نانے کا اسلام بھی بچا۔ اللہ اکبر۔ حسین پہ نظریہ کیا تھا، سوچ کیا تھی، فکر کیا تھا؟ اے حسین اللہ اکبر بتا۔ میں نے اللہ اکبر، میں نے حافظ حسیب الرحمان کی ختم قرآن کے موقع پر محفل میں جانا ہے، جا کے تیرے چاہنے والوں کو محمد حسنین کو بتاؤں گا، حسن حسین کو بتاؤں گا، بی بی فاطمہ کو بتاؤں گا، بتا تیرا کربلا میں نظریہ کیا تھا؟ ہم بہن بھائیوں نے اس نظریے کا نتیجہ نکالا۔ میری بہن نے مجھے کہا تھا اگر تو بچ گیا میں کٹ گئی، بتا نانے کی امت کو کیا پیغام دے گا؟ اگر میں اجڑ گئی اللہ اکبر تو بچ گیا، اگر میں بچ گئی تو نیزے کی اینی پہ چڑھ گیا، بتا نانے کی امت کو کیا جواب دے گا؟ سنو 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 دنیا والو، اس دل کو جواب ملا، بتا دینا۔ خیمے میں پردہ تھا، تلواروں کے سائے میں سجدہ تھا، بہن نے کنبہ کٹوا کے پردہ بچا لیا، حسین نے گردنیں کٹا کے سجدہ بچا لیا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ سن لو پلے باندھ کے لے جاؤ، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، اے فاطمہ کی بیٹی تیرے جیسا پردہ بھی کوئی نہیں بچا سکتا، حسین قیامت تک تیرے جیسا سجدہ بھی کوئی نہیں دکھا سکتا۔ لاؤ مثال، اسی لوا لو جی، بڑی گرمی ہے۔ اللہ اکبر، وہ وقت یاد ہے جب سرور کائنات نماز کی حالت میں آسمان سے بارش ہو گئی، چھت ٹپکنے لگ گئی، پاک پیغمبر نے سجدہ کیا، آپ نے اپنی جبین اللہ کے دربار سے سر اٹھایا تو پوری پیشانی پہ گہرا لگا ہوا تھا۔ تو میرے عزیزوں وہ سجدہ کہاں سے لے کے آؤ گے؟ اج کلیمہ دی صفائی کوئی نہیں ہوئی، مولوی صاحب کے سیدھی تنخواہ لیندے ہو، مؤذن صاحب تھوڑے بارے سانو سوچنا پے گا۔ شکر کر اللہ تجھے تیرے قدموں سے چلا کر اپنی رحمت کی بائیں ڈال کر اپنے گھر میں لے کے آ رہا ہے۔ اگر تجھے چلانے پہ قادر ہے، تیرے گٹے توڑ کے بستر پہ لٹانے پہ بھی قادر ہے۔ اور میرے عزیزہ فرمایا انسان بل دائرہ انسانیت سے باہر نکلے گا تو پھر میں بھی تیرا خدا ہوں۔ بستر پر اتنا اپاج مجبور کر دوں گا، پانی مانگے گا دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آج زمزم پی کے اترانا، آج بیر روما کا پانی پی کے اترانا، آج منرل واٹر پی کے میری مخلوق کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھ۔ میں وہ خدا ہوں جب میں ڈرون اٹیک پر آتا ہوں، ایٹم بم برسانے پر آتا ہوں، نہ میں اچھوں کو دیکھتا ہوں نہ میں بروں کو دیکھتا ہوں، پھر سیلاب کو حکم دیتا ہوں پانی کو، ریلا آتا ہے شہر کے شہر کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں، اختیار میرے پاس ہے، عہدہ میرے پاس ہے، حکومت میرے پاس ہے۔ سن اگر تو میری مرضی کے مطابق نہیں چلتا، عبداللہ میرا قرآن سنا کے بتا، پھر تیرا میرا جھگڑا ہے۔ اگر کاروبار میری مرضی کے مطابق نہیں کرے گا، اگر اپنی گھر کی نسل کو میری مرضی کے مطابق نہیں سنبھالے گا، اگر میرے نبی کے طریقے سے نفرت کرے گا، میرے نبی کے طریقوں کو توڑے گا، قدم قدم پر مصطفیٰ کی سنت کو چھوڑے گا، میرے نبی کے طریقوں کی کردار کشی کرے گا، میں اللہ کو کچھ نہ سمجھے گا، میرے نبی کے طریقوں کو کچھ نہ سمجھے گا، پھر کھول سو حلوہ پارا تیرا میرا اعلان جنگ۔ ومن آرغ عن ذکری فإن له معیشۃ غلقا، پھر میں تیرے کاروبار کو تیرے محلے میں آ کے نہ اجاڑوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ چل مدینے میں چلا جا، مکے میں چلا جا، انگلینڈ چلا جا، مایوسی کی چادر لپیٹ کے تجھے اللہ اکبر اس دھرتی پہ نہ لٹا دوں، مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ ومن آرغ عن ذکری فإن له معیشۃ غلقا، تجھے نماز کی فرصت دکان میں نہیں، تجھے کھیتوں میں نماز کی فرصت نہیں، پھر نہ میں دکان رہنے دوں گا نہ دکان والے کو رہنے دوں گا۔
گا، نہ کھیت رہنے دوں گا، نہ کھیت والوں کو رہنے دوں گا۔ لوگ کی کہن گے جبر کیوں کیتا؟ لوگ کی کہن گے کیا کیتا؟ فرمایا تو کچھ بھی نہیں۔ قال ہی آما وقد كنت بصیرا، میں قیامت کے دن آنکھوں کا نور کھینچ لوں گا۔ اللہ اکبر، اکھی نوٹ کے کہے گا، ہاتھ پھیر کے کہے گا قال ہی آما وقد كنت بصیرا، ہائے ہائے ہائے، میں تو یہاں ہر ایک چمکتی چیز دیکھا کرتا تھا، نہ اپنی نہ غیر کی چھوڑتا تھا، کیوں میری آنکھوں کو اندھا کر دیا گیا؟ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتا وكذلك اليوم تنسى، کیا میرا قرآن تیرے دروازے پر نہیں آیا تھا؟ رمضان المبارک کے مہینے میں اعلان ہوا تھا نماز اتنے بجے ہوگی، تراویح میں قاری رمضان اقبال قرآن سنائے گا۔ آئی تھی آواز، آج میرے پاس کیا لینے آیا؟ میرا قرآن تیرے دروازے پر آ رہا تھا، پورا مہینہ آیا، بڈڑیوں نے بھی گلے نہ لگایا، جوانوں نے بھی گلے نہ لگایا، سنو کر کے اڈوں کے پاس کھڑے ہوتے، میرا قرآن وہاں جا کے فریاد کرتا۔ ٹی وی پر 20 میچ عام تھا، قرآن اہم نہیں تھا۔ اللہ اکبر، آجا خدائی فیصلہ، آجا پھر میرا بندہ، آجا، تو میرے سے بگاڑ کے آیا، میں تجھے بار بار کہتا تھا اللہ اکبر، اللہ، آجا آجا، اللہ اکبر، امن یہاں ملے گا، سکون یہاں ملے گا، برکت یہاں ملے گی، دولت یہاں ملے گی۔ تجھے کہا نہیں تھا حی علی الفلاح، کامیابی یہاں ملے گی؟ سو رہا تھا، ماں کی طرح تجھے اٹھایا نہیں تھا؟ الصلاۃ خیر من النوم، اے میرا بندہ سونا بہتر نہیں ہے، اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے رونا بہتر ہے۔ اے ظالمہ، تجھے پڑھا لکھا کون کہے گا؟ تجھے MBBS کون کہے گا؟ اللہ اکبر، تجھے MPhil کون کہے گا؟ تجھے انجینئر ڈاکٹر کون کہے گا؟ تیرے پر تو جانوروں کو ترس آ گیا تھا۔ گاؤں والوں، صبح صبح مسجد کی اذان سے پہلے، جامع مسجد کی اذان سے پہلے، صبح صبح تمہارے گھر کے ڈربوں میں، تمہارے گھر کے گھڈوں میں یوں مرغے یوں کر کے پر ہلاتے ہیں اور کہتے ہیں ککڑو کڑو ککڑو کڑو، ہم سمجھے ککڑا دی بانگ ہو گئی۔ فرمایا بانگ نہیں ہے، ہر جانور اللہ کی محبت میں بولی بولتا ہے۔ جب ایک مرغا ککڑو کڑو کرتا ہے تو کہتا ہے قومو 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 ایھا الغافلون، اٹھ جا اٹھ جا اٹھ جا، سونے کا وقت ختم ہو گیا، مصلی پر خدا کو منانے کا وقت شروع ہو گیا۔ جانور ہاں، تو میرے عزیزو، اللہ اکبر، ایمانداری سے بتاؤ تو صحیح، ہم کس کے بھروسے پر حکومتیں ہماری مخالف، جن کو ہم نے اقتدار کی کرسی پہ بٹھایا، انہوں نے پلٹ کے ہمارے محلے کے اندر آنے کا نام نہیں لیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان سے دوستی لگائی، میرے سے کیوں نہیں لگاتا؟ ایک عورت کے پیچھے مجھے ہی چھوڑ دیا۔ ایمانداری سے بتاؤ، اور نوجوانوں فیشل کراتے ہو، داڑھی کٹاتے ہو، کس کے لیے؟ کوئی عہدہ ملتا ہے؟ نہیں، ایک لڑکی کے لیے، ایک لڑکی کے لیے کہ میں داڑھی کٹاؤں گا، بالوں کا سٹائل بناؤں گا، آگے کو پف بناؤں گا، اللہ اکبر، مجھے اچھا رشتہ ملے گا، لڑکے والے آئیں گے، لڑکا دیکھ کے کہ بڑا سونا منڈا ہے، پیسے پاویں کھولیں، نصیب ہے یا نہیں ہے؟ لڑکا بہت سونا، او خدا کی قسم، یا تو یہ کہنا چھوڑ دو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، یا تو یہ کہنا چھوڑ دو ورنہ محمدی بن کے دکھاؤ۔ میرے عزیزوں، دو باتوں پر تو آج عمل کر لینا، بغیر پیسے کے، بغیر خرچے کے عمل کر لینا۔ پہلی دو باتیں، تم دیوبندی اللہ مبارک کرے، تم بریلوی اللہ مبارک کرے، تم اہل حدیث اللہ مبارک کرے، میں تو انسان ہوں، پھر مسلمان ہوں، پھر یہ دنیا کے عہدے، اللہ کی قسم میں دیوبندی کو ہی نہیں، حضرت پیر سیف الرحمان درخواستی نور اللہ مرقدہ، حضرت نواز عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، او لوگوں میں دیوبندی کوئی نہیں، میں نے سارے جہان پہ نظر ڈالی، مجھے ہر کوئی نظر آیا، کچھ لوگ مجھے دیوبند کے اندر وہ نظر آئے جن کے چہروں سے رحمان نظر آتا تھا، جن کے کردار سے آمنہ کا لال نظر آتا تھا، میں نے ان کے کردار کو اپنا لیا، ان کی گفتگو کو اپنا لیا، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال دیا تو دنیا مجھے دیوبندی کہنے لگ گئی۔ اللہ کی قسم، دیوبند تو ایک علاقے کا نام ہے، دیوبند تو قاسم العلوم والخیرات ایک
مدرسے کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ دیوبند کے اندر تربیت پانے والے، دیوبند کے اندر بننے والی جماعت کا نام غلام مصطفیٰ ہے، محمد الرسول اللہ کے غلاموں کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ دیوبندی بعد میں بننا، اہل حدیث بعد میں بننا، جماعت اسلامی والے بعد میں بننا، پی ٹی آئی پتہ نہیں کون کون سی جماعت، اللہ تمہیں مبارک کرے۔ ہم کسی کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن میرے پیارو اللہ اکبر، آؤ 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 فقیر سے مفید نسخہ لے لو، مفت نسخہ لے لو، کوئی پیسہ نہیں لگا، عمل کرو گے دعا کرو گے۔ آج میں آپ کو کتب بننے کا طریقہ نہ بتلاؤں، وقت کا کتب ابدال، پیر سے بڑا ولی سے بڑا غوث کتب ابدال کتب حضرت جی الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، نام سنا ہے آپ نے؟ یہ کون تھا؟ میو برادری کا چشم و چراغ تھا۔ اللہ اکبر۔ جس کے سینے میں ساری امت کا درد تھا، غم تھا، وہ غم حاجی عبدالوہاب کو دے کے چلا گیا۔ حاجی عبدالوہاب میرے عزیز و غلام رسول بن گیا۔ مولا جمشید کو دے کے چلے گئے، بھائی مشتاق کو دے کے چلے گئے، میاں جی محراب کو دے کے چلے گئے، حضرت جی امام الحسن رحمت اللہ علیہ کو، مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کو۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، آج دھرتی کے اوپر جتنا تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، کریڈٹ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کو جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ اپنے گھر کے اندر تشریف لائے، آپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا آٹے کے ڈبے میں گرے پڑے ہیں، منڈی گردن سب آٹے کے ڈبے میں، اور کھرچ کھرچ کی آواز آ رہی ہے۔ آپ نے مولانا یوسف کے پنڈے پر کمر پر ہاتھ رکھا، یوسف کیا بات ہے؟ یہ اٹھے، پورے چہرے پر آنسوں کی برسات تھی، اور اتنا سا آٹا مٹھی میں تھا۔ کیا ہے؟ یہ کھول کے دکھایا، ابو آٹا ہے۔ الیاس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا مولی یوسف کیا ہوا؟ ابو 3 دن ہو گئے اندر کوئی روٹی کا ٹکڑا نہ گیا، آج کونے میں سے کھرچ کھرچ کے آٹا نکالنا ہوں، اتنی سی چپاتی، چلو منہ کا ذائقہ ہی بدل ہو جائے گا۔ اوے لوگو، آج اولاد کہتی ساڈے ماپے ساڈے لیے کیتا کوئی نہیں، جا مولی یوسف سے جا کے پوچھ مولی الیاس نے تیرے لیے کیا کیا۔ حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ اپنے حجرے میں چلے گئے اور مصلی بچھا کے سجدے میں گرے، اتنا روئے، رو رو کے آپ کا جسم کانپنے لگ گیا۔ اٹھے اور اپنے آنسوؤں کو صاف کیا، حجی یوسف رحمت اللہ علیہ کو گلے سے لگایا، فرمایا بیٹے آج آخری دل فاقہ برداشت کر لے۔ الیاس نے رو کے اللہ کو منا لیا، اس دروازے پر آج کے بعد موت تو آئے گی، الیاس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ حجی الیاس رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹے سے فرمانے لگے، او مولوی یوسف، میں تجھے بتاؤں کتب بننے کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت جی کیا طریقہ؟ فرمایا جب سنت کے خلاف کام ہوتا ہو وہاں جا کے سنت کے مطابق کام کر دے، اللہ تجھے وقت کا کتب بنائے گا۔ کھڑے ہو کے روٹی کھاتے ہیں، بیٹھ کے کھا لے، اللہ کی قسم تو نمبردار کی پرواہ نہ کر، آمنہ کے لال کی پرواہ کر، یہ نہ کہ چودھری کی کہے گا، یہ کہ فاطمہ کا ابا کیا کہے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کرتا بڑا پہن رکھا ہے، آستینیں آپ کی اوکر کے باہر ہیں، عبداللہ جی ابا، فرمایا گھر سے کاتری لے کے آ، گھر سے چھری لے کے آ۔ آپ گھر سے چھری لے کے آئے، حضرت عمر نے اپنی آستین کو الٹا سیدھا کاٹنا شروع کر دیا، ٹیڑھا بازو کٹ گیا۔ صحابہ کہنے لگے عمر بڑا عقل مند ہے، 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والا ہے، عمر کینچی بھی تھی، گھر بھیج دیتا، تیری گھر والی ذرا طریقے سے کاٹتی۔ اللہ اکبر، پتہ مجھے، عقل مجھے، اللہ کی قسم عمر نے وہ کیا جو مصطفیٰ نے کیا تھا۔ حضور نے بھی ایک دن کرتا پہننا تھا، آپ کا یوں کر کے کرتے کی آستین بڑی تھی، پاک پیغمبر نے بڑی آستین کو چھری سے کاٹ دیا۔ اللہ کی قسم میں نے نفاست کو نہیں دیکھا، آمنہ کے لال کے طریقے کو دیکھا۔ ختم نبوت محمد مصطفیٰ، غلام محمد مصطفیٰ، شان اہل بیت، شان صحابہ، مولانا پیر عبدالحنان صدیقی صاحب۔ ایک ہوتا ہے اطاعت، ایک ہوتا ہے اتباع۔ ہمیں اطاعت کا حکم ہے، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، جو نبی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ، جو تمہیں نبی دے وہ لے لو، جس چیز سے منع کرے اس کے قریب نہیں جانا، اسے اطاعت کہتے ہیں۔ اتباع کیا ہے؟ جو نبی نے کرنے کو کہا اسے اطاعت کہتے ہیں، جو نبی نے کیا کرنے کو نہیں کہا اسے اتباع کہتے ہیں۔ صحابہ اطاعت میں بھی اعلیٰ بن گئے، صحابہ اتباع میں بھی اعلیٰ بن گئے، سب کچھ کر دیا۔
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک سفر پہ جا رہے ہیں، راستے میں آپ سواری کو روک کے اتر گئے، پھر آپ سواری سے نیچے اترے، آپ نے پانی کا برتن لیا، قضائے حاجت کے لیے چلے گئے، غلام آپ کا سواری پکڑ کے کھڑا رہا، تھوڑی دیر بعد آئے، روتے ہوئے آئے اور آ کر سواری پہ بیٹھ گئے۔ غلام چلتے چلتے کہنے لگا یا حضرت آپ لگتا ہے پیشاب کر کے نہیں آئے، رو کے آئے۔ فرمایا ٹھیک کہہ رہے حضرت جی، یہاں رو لیتے وہاں یہاں کیوں روکے گئے؟ کہ میں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اللہ کے نبی کی سواری یہاں رکی اور اللہ کے نبی کی سواری یہاں رکی، حضور اترے، پانی کا برتن لے کے وہاں گئے، قضائے حاجت کر کے آئے، اللہ اکبر، مجھے پیشاب کی عادت تو نہیں تھی لیکن جب سواری یہاں سے گزری تو اس راستے سے مجھے نبوت کی خوشبو آ رہی تھی، اللہ کی عزت کی قسم میں اللہ اکبر پیشاب نہیں کرنے گیا تھا، محمد کی نبوت کی خوشبو کو سونگھنے کے لیے گیا تھا۔ اتباع کے اندر صحابہ اکرام، اللہ اکبر، میرے عزیزو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، اپنے گھر تشریف لائے، بیوی آ کے کہنے لگی میاں دروازے پہ کھڑا رہے، روزانہ کہتا ہے آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، آج فیصلہ کرنا پڑے گا۔ کیا فیصلہ کرنا پڑے گا؟ کب بتا؟ روزانہ کہتی ہوں گھر میں تیرے خوشبو ہے کوئی نہیں، باہر جب جاتا ہے ایسی خوشبو آتی ہے، پتہ نہیں وہ خوشبو کہاں سے لاتا ہے، اگر تیرے پاس پیسے نہیں تو میرے پاس جمع جوڑی ہے، یہ پیسے لے لے مجھے خوشبو لا دے۔ اللہ اکبر، کبھی کہتا ہے کل آئے گی، کبھی پرسوں آئے گی۔ نبی کا صحابی میرے عزیزو، اللہ اکبر، وہیں دروازے پہ بیٹھ گئے، کہاں سے خوشبو لا کے دوں؟ جس مارکیٹ سے لایا کرتا تھا وہ مارکیٹ ہی بند ہو گئی ہے، کہاں سے لے کے آتا؟ کہ گرمی کا موسم تھا، میرے جسم پہ کھجلی بہت تھی، پسینہ مجھے بہت آیا کرتا تھا، خارج کرنے کی وجہ سے میرے جسم پہ دانے پڑ گئے، مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ سہارا لگا کے بیٹھا تھا، اللہ کے نبی کی نظر پڑی، مجھے بے چین دیکھا، مجھے خارج کرتے دیکھا، مجھے یہاں بلا لیا، کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا کملی والے پت دانوں نے پریشان کر دیا، گرمی نے پریشان کر دیا۔ آپ نے فرمایا ذرا کرتا اٹھا، میں نے کرتا اٹھایا، کمر سے کرتا رحمت عالم نے اٹھا دیا، پھر اللہ کے پاک پیغمبر نے میرا وجود لے کے اپنی گود میں مجھے لٹا دیا، پھر دونوں ہاتھوں کو اپنے منہ کے قریب کیا، کچھ لعاب یعنی یہاں تھوکا، پھر یہاں لعاب لگایا، پھر دونوں ہاتھوں کو یوں کر کے ملا، ایک ہاتھ میرے سینے پر، دوسرا ہاتھ میری کمر پہ پھیرنا شروع کر دیا۔ جب تھوڑی دیر گزری فرمایا بتا 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 درد کا کیا بنا؟ میں نے اپنے جسم پر دیکھا، مشک و عنبر سے زیادہ خوشبو کے حلے آ رہے تھے۔ میں نے کہا رب اکبر کی قسم ہے تیرے ہاتھ اور تھوک کا کمال ہے، اللہ اکبر، درد تو دور کی بات ہے، جسم سے دانوں کا نشان بھی ختم ہو گیا ہے۔ میرے عزیزو، آپ نے عکاشہ کو سنا ہوگا، کون نبی کا عکاشہ؟ 5 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے رہ گئے، اللہ کے نبی اپنے حجرے مبارک سے 2 صحابہ کا سہارا لے کر آئے اور منبر پر آ کر بیٹھ گئے، بڑی حیرت کی نگاہ سے مایوسی کی طرف سے دیکھا، فرمایا او میرے یارو، لگتا ہے زندگی بے وفائی کرے گی، آج کے بعد تمہارا ملنا میرا ملنا شاید ناممکن ہو جائے، میں اس لیے آیا اگر کسی نے میرے سے کچھ لینا ہو تو آج لے لے، قیامت کے اللہ کے دربار میں سوال نہ کرنا۔ پتہ ہے میرے یارو اس وقت گھر کی حالت کیا تھی؟ اللہ کے پاک پیغمبر کے گھر کے چراغ میں تیل بھی کوئی نہیں تھا۔ میں نے اماں حفصہ سے پوچھا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب رحمت عالم نے پردہ فرمایا، آخری سانس لی، اللہ کے حوالے ہو گئے، اے ام سلمہ بتا بتا، تو دوڑی دوڑی آئی سی، تو نے آ کے یوں سینے پہ ہاتھ پھیرا، اے اماں حفصہ، تو دوڑی دوڑی آئی اور تو نے آ کے یوں جسم تھر سے چادر اتاری، تم نے کیا دیکھا؟ کہنے لگے میں امتیوں کو بتانا چاہتی ہوں، کپڑے پہ ناز نہ کرنا، کپڑے پہ ماں باپ کے ارمانوں کا گلا گھونٹنا۔ میں نے سینے پر ہاتھ پھیرا، ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں حضور کی حرم بیوی ہماری اماں کہتی ہے، یوں سینے پہ ہاتھ پھیرا اور میں نے اللہ اکبر وہ ہاتھ اٹھایا، موت آ گئی، جو سینے پر ہاتھ لگا تھا موت تک اس ہاتھ سے نبوت کی خوشبو ہی کوئی نہ گئی۔ حضرت حفصہ آپ نے کیا کیا؟ فرمایا یہاں سے لے کر میرے دامن کے کنارے تک رحمت عالم کے جسم پہ کے پیوند گننے شروع کر دیے۔ جب میں نے پیوند گنے میں بلال کے پاس آئی اور حجرے کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا، اے بلال، امت کو جا کے کہہ دے کپڑے پر عزت نہیں ملا کرتی، آؤ سارے نبیوں کے سردار کو دیکھ لو، جو کرتا پہن کے لیٹا ہوا ہے اس کرتے کے اوپر 17 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اس حالت کے باوجود کیا فرما رہے؟ جس کسی نے میرے سے کچھ لینا ہو لے لے۔ ایک صحابی کونے سے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ اگر آپ نے دینا ہے تو 2 درہم وہ فلانے وقت لیے تھے، کب؟
حسین بھوکے نہیں تھے، فاطمہ کی بھوک اپنی جگہ۔ آپ کے دربار میں ایک سائل آیا تھا اور پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا تھا بھوک لگی ہے، پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا تھا مجھے بھوک لگی ہے۔ پاک پیغمبر کسی کے گھر کھانے کو کچھ نہ ملا، توجہ، کسی کے گھر کھانے کو کچھ نہ ملا، آپ نے کھڑے ہو کے فرمایا تھا اس کے لیے مجھے کوئی قرض دے دے، تو میں نے 2 درہم دیے تھے، آج دینے ہیں تو مجھے واپس لوٹا دو۔ حضور نے اپنے قدموں میں اپنے چاچے کے بیٹے عقیل کو دیکھا، عقیل جی جی جی، اس کو سیان لے، اس کو پہچان لے، آج میری جیب میں 2 درہم بھی کوئی نہیں، زندگی رہی تو دے دوں گا، اگر میں دنیا سے چلا گیا خاندان والوں تو میں وصیت کر رہا ہوں اس وقت تک میرے جنازے کو ہاتھ نہ لگانا جب تک میرا قرضہ ادا نہ کر دو۔ پھر آپ نے فرمایا کسی کو زندگی میں کوئی تکلیف دی ہو، ایک کونے سے کالے رنگ کا، ان کا رنگ بڑا کالا تھا، حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے ہاتھ اٹھا کے کہنے لگے اجی مجھے آپ نے تکلیف دی تھی کب؟ ایک غزوے کے موقع پر آپ سفید درست فرما رہے تھے، اللہ کے نبی آپ نے یوں کر کے چھڑی سے مجھے پیچھے کیا تھا، اللہ کے نبی آج وہ چھڑی کا بدلہ میں نے لینا ہے۔ اللہ کا پیغمبر 2 صحابہ کے سارے سے کھڑا ہوا، فرمایا عکاشہ اپنا بدلہ لے لے، کہا آپ نے میری کمر پہ مارا تھا۔ اللہ کے پیغمبر جھک کے کھڑے ہو گئے، عکاشہ بولے کملی والے جب آپ نے مارا تھا تو میرے تن پہ کرتا نہیں تھا، آپ کے تن پہ کپڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنا کرتا اٹھوا لیا، حضرت عمر کی تلوار نکل گئی، مارنے کے لیے نہیں مار کھانے کے لیے۔ حضرت عکاشہ سے کہنے لگے یہ لے لے، پیروں سے لے کے سر کے بالوں تک ٹکڑے ٹکڑے کر دے، حضور کو کچھ نہ کہنا۔ آپ نے فرمایا عمر اللہ تیرا بھلا کرے، تجھے میری بڑی فکر ہے، اگر قیامت کے دن جواب تو دے گا تو بدلے بھی تو دے لے۔ اللہ اکبر، عکاشہ کی مار کا جواب میں نے دینا ہے۔ حضرت عکاشہ کے آگے کھڑے ہو گئے، تل سے کرتا اتارا، حضرت عکاشہ نے اپنی چھڑی زمین پہ رکھی، داڑے مارتا حضور کے وجود اطہر سے آ کے لپٹ گیا، کبھی یہاں چومے کبھی مہر نبوت کو چومے۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ کملی والے اللہ اکبر، اس سے بہتر آپ کے جسم کے ساتھ چمٹنے کا میرے پاس بہانہ کوئی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کیوں چمٹا؟ اب سنو جو بات بتلانا چاہ رہا ہوں۔ کملی والے کچھ دن پہلے میں مدینے کی گلی میں سے گزر رہا تھا، اللہ کے پیغمبر تندور کے اندر آگ جلی ہوئی تھی، ایک جوان ایک رومال کو آگ میں ڈالتا پھر باہر نکال کر یوں کر کے گھماتا، کہتا دیکھو دیکھو اس رومال کو آگ نہیں چھوا، اس رومال کو آگ نہیں چھوا۔ میں قریب ہوا، میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنے رومال کو اس رومال کو ملا، اپنے ہاتھ سے ڈالا، پھر رومال ایسے باہر آ گیا۔ میں نے کہا وجہ کیا؟ کیمیکل دم کوئی بھیڑا، کوئی جادو پڑا؟ کہ جادو نہیں، دم کوئی نہیں کیا، اس رومال کو کیسے آگ لگے؟ اس رومال کو محمد کا پسینہ لگا ہوا ہے۔ کہ اس وقت میں نے فیصلہ کر لیا جسے پسینہ لگ جائے اسے آگ نہیں لگتی، جسے سینہ لگ جائے اسے آگ کیسے لگے گی؟ کملی والے تیرا جسم کے ساتھ لگ جانا ہی خدا کی ناراضگی سے بندہ بچ جاتا ہے، جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ او میرے پیارو، آپ کو آخری بات کہہ کر آج کے اس موضوع کے بعد دعا کر کے جا رہا ہوں، اللہ اکبر، کبھی کچھ ہو جائے اپنے نبی سے بے وفائی نہ کرنا، اپنے نبی کی غلامی میں زندگی گزارنا۔ اللہ اکبر، ماں کو اتنا پیار کوئی نہیں، ابا بہن کو اتنا پیار نہیں جتنا آمنہ کے لال کو اپنے امتیوں سے پیار ہے۔ کتنا پیار! حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں حضور میرے ویڑے میں آئے، میرے پاک پیغمبر کا راستہ روک لیا، آپ نے فرمایا عائشہ مجھے جانے سے نہ روک۔ میں نے کہا نہیں جی نہیں، آج میں نے جانے نہیں دینا، ضروری کام ہے۔ عائشہ کیا کام ہے؟ کہ کملی والے اب مجھے آج آپ سے کام ہے، جب تک نہیں کرو گے نہیں جاؤ گے۔ حضرت عائشہ سے فرمایا باہر کچھ لوگ کھڑے ہیں، میرا انتظار کر رہے ہیں۔ کملی والے کون سا ایسا وقت ہے جب لوگ آپ کا انتظار نہیں کرتے؟ آج میری سن کے جانی پڑے گی۔ آپ نے فرمایا عائشہ بتا۔ کہا کملی والے میرے ابو بکر نے فرمایا تھا جب رحمت عالم کو مسکراتا دیکھے، ہنستا دیکھے، چہرہ کھلتا دیکھے تو ہاتھ اٹھوا کر اپنے لیے اور میرے لیے مغفرت کی دعا کروا لینا۔ صدیق کہہ رہے ہیں مغفرت کی دعا کر دو، عائشہ کہہ رہی ہے مغفرت کی دعا کر دو۔ حضور مسکرائے، عائشہ بس کہا؟ کہا عائشہ پھر جھولی اٹھا، دامن پھیلا۔ حضرت عائشہ نے جھولی اٹھائی، تین دعائیں حضور نے بیٹی اور باپ کو دی۔ پہلی دعا عائشہ تو آمین کہنا، پہلی دعا اللہ عائشہ اور عائشہ کے باپ ابو بکر کی مغفرت فرما دے۔ اماں کہتے میری کوک نکلی، میں نے کہا مقدر جاگ گئے، بھاگ جاگ گئے، ارے سارے نبیوں کے سردار میرے کے ہاتھ میرے لیے اٹھے ہوئے ہیں۔ پھر دوسری دعا فرمائی اللہ عائشہ اور عائشہ کے باپ کا حساب قیامت کے دن آسان فرما دے۔ اماں کہتی میں تو برداشت کوئی نہیں ہویا، میں زمین پہ گر گئی، رونے لگ گئی۔ تیسری دعا حضور نے فرمائی اے اللہ عائشہ اور
عائشہ کے باپ کو بغیر حساب کے قیامت کے دن جنت میں داخل فرما دے۔ اماں کہتی اب تو میں دیوار کے ساتھ لگ گئی، میری کوکیں نکل گئی، میرے سبالین آ گئی۔ حضور نے فرمایا عائشہ کیوں روئی؟ کہ میرے باغ جاگ گئے، میرے ابے کے باغ جاگ گئے کہ تین دعائیں مغفرت کر دے، حساب آسان کر دے، بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ کے نبی اتنی بڑی دعائیں اگر کسی کو ملے وہ یہ نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ حضور تھوڑا سا آگے گئے، پلٹ کے واپس آئے، فرمایا کاش ٹوبے والوں کو بتا دے، جگ والوں کو بتا دے، رجانے والوں پیر محل والوں کو بتا دے، جو دعا زندگی میں تیرے لیے ایک مرتبہ کی کاش میری امت کو بتا دے، وہ دعا میں روزانہ جھولی پھیلا کے اپنی امت کے لیے 2 مرتبہ کرتا ہوں۔ اور میرے پیارو نبی اتنی وفا، امت اتنی جفا کرے۔ آج کم سے کم فقیر تمہارے پاس ہاتھ جوڑ کر پوری دنیا کے سوشل میڈیا پر چلتا ہے، 72 ممالک میں فقیر کے بیان کو سنا جاتا ہے، 72 ممالک یوٹیوب کی سرچ پر 72 ممالک میں فقیر کے بیان کو سنا جاتا ہے۔ آج یہ درد لے کے تمہارے پاس آیا، لوگو اللہ اکبر، اپنے درد کو دبا لو، دوسرے کے درد کو بانٹ لو۔ اللہ کی قسم کسی کے درد پر، کسی کے زخم پر مرہم رکھ دے، اللہ قیامت کے زخموں میں مرہم رکھے گا۔ کسی روتے ہوئے کو ہنسا دینا۔ آخری بات عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں آیا، رحمت عالم صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے تھے اور میں بھی کونے میں آ کے بیٹھ گیا۔ آپ نے دین سکھایا، آپ نے ایمان سکھلایا، آپ نے اسلام سکھایا۔ 3 باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ پہلی بات فرمایا لوگوں سلام عام کر دو، چلتے پھرتے کہا کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر رحمت والے نبی نے فرمایا اللہ اکبر، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا لڑے ہوئوں میں صلح کرا دو۔ چوتھی بات آپ نے فرمایا جب سارا جگ سو جائے تو مصلی پہ بیٹھ کے اسے رات کو رو کے دکھا دو۔ جو 4 کام کر کے آئے گا قیامت کے دن دنیا مجھے تلاش کرے گی، میں میدان محشر میں 4 کام کرنے والے کو تلاش کروں گا۔ جاؤ میری نظر پڑ گئی، سب سے پہلا کام میں محمد اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس میں چھوڑ کے آؤں گا۔ 4 کام، سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، لڑے ہوئے میں باپ بیٹے میں، میاں بیوی میں صلح کرا دو، بہن بھائیوں میں صلح کراؤ، پڑوسیوں میں صلح کراؤ۔ اور میرے عزیزوں جب سارا جگ سو جائے خاموشی سے ذرا اس سے پیار میں پرائیویٹ اس سے بات کر لو، اللہ کی قسم سارے بگڑے کام بن جائیں گے۔ میرے عزیزوں اللہ اکبر، یہ درد آپ حضرات کے پاس لے کے آیا اور یہ درد لے کے الحمدللہ اتوار کے دن مدینہ شریف جا رہا ہوں۔ دعا کرنا، میں جا کر سب کا سلام بھی کہوں گا، آپ مجھے صرف اتنا کہہ دو کہ مولوی صاحب جا کر حضور کو ہمارا سلام دے دینا، کہہ دو انشاءاللہ تعالی سلام آپ کا لے کے جاؤں گا اور کہوں گا آقا میں نے تیرے امتیوں کی آنکھوں میں درد دیکھا، ملاقات کا درد دیکھا۔ آقا کملی والے کئیوں کے پاس وسائل تھے، کئیوں کے پاس وسائل نہیں، کئیوں کے پاس نصیبیں تھے، کئیوں کے پاس نصیبیں نہیں۔ کملی والے تیرے روزے پہ حاضری دی ہے، اللہ اپنے کملی والے سے کہہ دے وہ تیرے دربار میں ہماری سفارش کر دے۔ درد مندوں کو بلا لے اور کہہ دے کہ اللہ غلام آنا چاہتے ہیں انہیں مکہ بھی دکھا دے، مدینہ بھی دکھا دے۔ انشاءاللہ چلو گے نا سارے؟ میں سب کا جا کے کہوں گا آقا میں لوگوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے آیا، یہ پیسے پہ نہیں روتے، یہ مال پہ نہیں روتے، کملی والے تیرے دیدار کو روتے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے اے لوگوں جو مدینے سے آئے یوں نہ کہا کرے میں مدینہ دیکھ کے آیا، یوں نہ کہا کرے میں روزہ دیکھ کے آیا، کس سے پوچھے بھائی کہاں سے آیا، کہا کرے میں روزے والے کو دیکھ کے آیا ہوں۔ بل زار قبری بعد موتی فقد زارنی فی حیاتی، جس نے بعد وفات کے میرے قبر کو دیکھا ایسا ہے جیسے حیاتی میں محمد کا چہرہ دیکھ لیا ہو۔ آج کے دل سے میرے عزیزوں آؤ تمہیں مدینے جانے کی کمیٹی بتلاؤ، تمہیں مدینے جانے کا طریقہ